ڈسکس کرنا ہے. کنور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر وہ ابتدا میں آپ سے کوئسچن کیا تھا کہ اسی کا جواب آپ دے دیں کیونکہ وہ بیچ میں کوئی رابطے میں تعطل آ گیا تھا. وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ الیکشن کے پورے پروسیس کے اوپر پھر ریزلٹس کے ڈیلے کے اوپر کیا کیا سوالات اٹھے ہیں, قانونی طور پر کہاں کہاں الیکشن کمیشن کا کیس کمزور ہوا ہے اتنے ڈیلے کی وجہ سے. آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے پہلی گزارش کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے اقدامات تو درست تھے, لیکن جس وقت وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر اپنے موبائل سروس یا انٹرنیٹ سروس بند کی, معطل کی, تو پھر الیکشن کمیشن کو رات کو بتا دینا چاہیے. ہم نے یہ صبح 6 بجے 5 بجے بند کر پھر الیکشن کمیشن اپنا آلٹرنیٹو انتظامات کرتا. فی الحال بھی انہوں نے اپنا آلٹرنیٹو انتظام کیا ہوا تھا. جب یہ سارا سسٹم 5 بجے کے بعد ختم ہوگی اور جب 1-2 گھنٹے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر نے پولنگ اسٹیشن ہوتا کتنا ہے, پولنگ اسٹیشن میں 6-7 اپنے بیلٹ پیپر ہوتے ہیں, 1200 کا ایک پولنگ اسٹیشن بنتا ہے, 1200 ووٹر کا, اس میں 50% جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں جو بن جاتے ہیں 600-700 کے لگ بھگ. وہ 1 گھنٹے میں پولنگ ختم ہوگی. ختم ہو گئی تو اس نے واٹس ایپ کے ذریعے فارم 45 جو تھا وہ واٹس ایپ کے ذریعے ریٹرننگ آفیسر کو الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت بھجوانا تھا. تو ملک بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل بند تھے, وہ تو نہیں بھجوا سکا ریٹرننگ آفیسر کو. اس پر الیکشن کمیشن پاکستان کے جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کو حکم دیا گیا تھا, شروع میں ہی کیا گیا تھا سسٹم خراب ہو جائے تو آپ نے بائی ہینڈ مینوئل طریقے سے ریٹرننگ آفیسر کو فارم 45 پہنچانا ہے, اور سارا وہ الیکشن بیگ بھی جن تمام بیلٹ پیپر رکھے ہوتے ہیں اس کے لیے سیکورٹی ہوتی ہے. وہ باہر نکلے جانے کے لیے تو وہاں پولیس نے کہا کہ فی الحال آپ سیکورٹی کا خطرہ ہو گیا, بڑے خدشات ہو گئے ہیں, ہماری رپورٹ کے مطابق آپ پر حملے ہونے ہیں, آپ اپنے دفتر میں بیٹھے رہیں. وہ کوئی 7-8 گھنٹے دفتر میں بیٹھے رہے. اب اس کے بعد جب سیکورٹی کلیئرنس ہوئی اور جب وہ گئے ریٹرننگ آفیسر کے پاس, ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہجوم ہو گیا. اس کے ایک حلقے میں 350 کا لگ بھگ ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن, 350-400 پریزائڈنگ آفیسر ساتھ ان کے اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر 1200 پہنچ گئے. وہ ہنگامہ آرائی پیدا ہو گئی اور ریٹرننگ آفیسر نے ہنگامہ آرائی میں وہ فارم 45 جو تھا وہ الیکشن کمیشن کو ای میل کے ذریعے جو اپنا سسٹم دیا گیا تھا اس کے ذریعے بھجوانے میں ناکام ہو گیا. دیر ہو گیا تو پر میں شور مچ گیا. تو یہ سارا سسٹم ہوا ہمارے موبائل سسٹم کو وہ بند کرنا بھی ضروری تھا. حکومت پاکستان کی ایجنسیوں اور اپیل کے بھی دہشت گردی کے خطرات ہیں, وہ بھی ایک ملک کی حفاظت کے لیے. اچھا صاحب یہ کہا جائے کہ انتخابات درست ہی تھا, ظاہر موبائل بند کرنے پڑے, دشمنی کی خطرات کی گھنٹی بچ چکی تھی. تو یہ قمر صاحب میں آپ کی رائے چاہوں کہ یہ انتخابات شفاف تھے یا نہیں تھے, تو آپ کی رائے کیا ہے؟ جی درست فرمایا آپ کی کہنے بات. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ انتخابات شفاف تھے یا نہیں تھے. میں آپ کی رائے جاننا چاہوں کہ یہ انتخابات شفاف تھے یا نہیں تھے, تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ دیکھیں میرے دوست, اس پر تو کوئی رائے دینے کے ہم مزاج نہیں ہیں. ہم اپنے ادارے کے رہنے کی حیثیت ہم کہیں گے جی الیکشن جو ہے جب بھی ملک میں الیکشن والی جماعت نے اپنی شکست تسلیم نہیں کرنی ہوتی, اور اسی طرح اس میں مس مینجمنٹ تو ہوئی ہے, شفافیت میں مس مینجمنٹ ہوتی. اپنے ریٹرننگ آفیسر ہماری ریٹرننگ آفیسر جو انتظامیہ اسائے تھے ان کا بھی ویژن نے کام کیا. کرائسس میں ان کا کیا کرنا چاہیے اس میں وہ ناکام ہو گئے. اس کی وجہ سے کنور صاحب یہ فرمائیے گا اس کے بارے میں تو ایک اور کنٹروورشل ہو گیا آپ کے سامنے سمجھ. اچھا کنور صاحب یہ فرمائیے گا فارم 47 دن سے آ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سارے معاملات مس مینجمنٹ ہوتے ہیں. اچھا کنور صاحب یہ فرمائیے گا, کنور صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یہ لیکن بہرحال کئی جگہ سے 15 گھنٹے میں جو رزلٹ میں لیٹ ہوا
ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انہیں شاید آواز نہیں پہنچ کنور صاحب رہی ہے بہت ہماری- شکریہ اگر آڈیو پہ لے لیا جائے تو ان کو میرے خیال ہے ہم ایک دو سوال کر لیں وہ واضح جواب مل جائے. اگر آپ یہ کریں کہ رابطہ کنور صاحب کو اسکائپ پہ لینے کے بجائے جو ہے وہ اگر آڈیو پہ آڈیو فون کال کے اوپر وہ لیں کروا رہے ہیں. تو کروا ہمیں لیتے بات ٹھیک سمجھ میں آ وہ جائے گی ابھی کیونکہ کروا ابھی رہے ہیں. بمشکل نجم صاحب این اے 121 کے ابھی ہم کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وسیم قادر کے حوالے سے. پہلے مسلم لیگ نون میں تھے پاکستان تحریک انصاف سے, پھر انہوں نے وکٹ کے نشان پر الیکشن لڑا, اور ابھی اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ تمام لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد جو علاقے کے تمام لوگ ہیں اور باقی لوگوں سے اب وہ دوبارہ سے آزاد امیدوار تھے نون لیگ میں آ چکے ہیں. تو اس کے اور آپ کتنے پی ٹی اے کے حمایت یافتہ تھے نا, تو وہ دوبارہ نون لیگ میں آ گئے ہیں, اور آپ کتنے کینڈیڈیٹس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ میں آ جائیں گے؟ دیکھیں اگر میں نے آپ کو ایک اور منظرنامہ شیخ ریول اصغر صاحب کو ہرایا تھا میں نے آپ کو ایک اور منظرنامہ بتایا ہے جس میں جو سب کو سوٹ کرتا ہے. وہ کس طرح سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ اپوزیشن کی جگہ نہ چھوڑیں کہ وہ اکیلی اپوزیشن میں موجود ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کم از کم کوئی 30 سے 40 لوگوں کا گروپ ایسا موجود ہو, پارلیمانی گروپ ہو جو مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرے. اچھا یہ غیر اخلاقی تو ہے کہ جیتے وہ کسی سپورٹ سے ہوئے ہیں اور بڑا کچھ ہو, لیکن یہ غیر سیاسی نہیں ہے یا غیر حقیقی نہیں ہے, یا ہماری روایات جو ماضی میں موجود نہیں اس سے ہٹ کے نہیں. ایک اور چیز ہو سکتی ہے سر ویسے نارمل نہیں ہے یہ, سر میرے سن ہے قابل اخلاقیات مذمت کی بات تو شاید نہ کریں. میں نے تو کی نہیں اخلاقی, میں نے کہا اخلاقی تو رہ گئی ہے آتا ہی نہیں. قدر یہاں پہ. نہیں, وہ 2018 میں بھی نہیں رہ گئی تھی, اب بھی نہیں رہ گئی. سر 2002 میں میں تھی, 18 میں تھی, ہم ہر بات 18 پہ لے جاتے ہیں شروع سے ہی, جب سے ہمارا کلچر ڈیولپ ہوتے ہوتے ڈیفینس ہی ہے نا یہاں پہنچ. سر 2002 میں بھی نہیں تھی. نہیں پھر بھی میں اب جو بات کر رہا ہوں, اچھا اچھا جو بات کر رہا بھی نہیں تھی. قمر دلشاد صاحب کال پہ آ گئے ہیں ہمارے ساتھ. کنور صاحب آپ کی ہمیں نا اسکائپ پہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی, اس لیے معذرت خواہ ہیں آپ سے کہ 2 دفعہ رابطہ آپ سے منقطع ہوا. فارم 45 کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ جب فارم 47 ایشو ہو جائے اور اگر کسی امیدوار کے پاس اپنے حلقے کے مکمل فارم 45 ہیں جس کے مطابق وہ جیت گیا ہے, تو وہ فارم 47 میں کیسے تصحیح کرا سکتا ہے, پروسیجر کیا ہوگی؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے. ہم اپنے تجربے کی روشنی میں ہمارے لیے بڑا ایک موقع یہ سسٹم ہمارے سامنے آیا ہے کہ ابھی فارم 45 کا ابھی الیکشن کمیشن کو تو آج مکمل ہوئے ہیں, اور جو ہمارا قانون یہ کہتا ہے سیکشن 95 جو ہمارا بڑا اہم ہے الیکشن ایکٹ کا حصہ, اس میں یہ کہتا ہے کہ جب یہ غیر حتمی اپنا رزلٹ الیکشن کمیشن کو پاکستان کے پاس چلا جائے گا غیر حتمی ان آفیشیل فارم 45 کے تحت جاتا ہے وہ, پھر اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو جو بیلٹ پیپر پر جن کے نام ہیں ان کو نوٹس جاری کرتا ہے, ان کے الیکشن ایجنٹ کو نوٹس جاری کرتا ہے, تو پھر ان کے سامنے فزیکل لفظ ہے قانون میں فزیکل ویریفیکیشن کرتا ہے ریٹرننگ آفیسر سارے فارم 45 کو سامنے رکھ کر, اور ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو فارم 47 کی جو بات کر رہے ہیں تو میں نے یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ 9 تاریخ کو فارم 47 کی طرف سے آ گیا. یہ سب جعلی تھا, یہ یا جعلی تھا یا ریٹرننگ آفیسر کی بیوقوفی سے غلطی سے نادرستہ جو بھی کہیں لفظ بیوقوفی لفظ سخت نکل گیا, ان کی نا علمی کی وجہ سے وہ فارم اوپر 45 کی بجائے وہ 47 لکھ دیا, 47 والا فارم استعمال کر لیا. اس کے پاس ہی رکھے ہوتے ہیں نا فارم 45 اور 47 ساتھ ساتھ رکھے ہوتے ہیں, لیکن فارم 47 تو بڑا سینسیٹیو فارم 47 ہے, اس کے اوپر بنتا ہے آپ کا سرکاری آفیشیل رزلٹ, اور وہ سارے ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ تمام کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں ان کو طلب کرتا ہے. یہ قانون کی پوزیشن ہے. تو آج میں نے پڑھا ہے الیکشن کمیشن حکم جاری کیا ہے کہ 11 تاریخ سے یعنی کل سے وہ اپنے فارم 47 کو تک مکمل کیا جائے گا, اور تمام کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں یہ تو الیکشن کمیشن کا حکم جاری کیا ہے, اور 11 فروری سے کیا جائے گا. یہ 3 دن دیے جاتے ہیں, 3 دن سے 5 دن ہوتے ہیں اس کے اندر. اس میں آپ کے پوسٹل بیلٹ, ٹینڈر, چیلنج ووٹ, ریجیکٹڈ ووٹ سب کا کھانا ہوتا ہے. تو یہ تو فارم جو 47 جو سرکولیشن ہوا یہ ایک ریٹرننگ آفیسر کی یا پریزائڈنگ آفیسر کی غلطی سے وہ جہاں فارم 45 اس کے پاس رکھا ہوتا ہے 47 میں رکھا ہوتا ہے, اس میں 47 میں اپنا رزلٹ تیار کر دیا, وہ نہیں ہے اصلی فارم 47. اب کل سے شروع پڑے گا, کل سے شروع ہو رہا ہے وہ, تو یہ خود ہی گھوم رہے ہیں. ہاں صحیح. کنور صاحب اب اگلے منظرنامے پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد حمایت یافتہ کوئی 93 ارکان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. مجلس وعدۃ المسلمین کے پاس ایک سیٹ ہے, جماعت اسلامی کی بات ہو رہی ہے مگر اس کے پاس سیٹ کوئی نہیں ہے اس وقت قومی اسمبلی کی, وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں, کس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اصل میں تو مخصوص نشستیں لینی ہیں اس کے لیے, مخصوص نشستوں کی اگر لسٹ جمع ہی نہیں کروائی گئی
یا کروائی گئی ہے تو کم ہے، تو ان دونوں صورتوں میں کنور صاحب پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ پورا منظرنامہ؟ یہ آپ نے بڑا یہ سوال کافی دنوں سے 2 دن سے میرے پاس بھی سوالات آ رہے ہیں۔ اس کا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آئین کا آرٹیکل ہے جی وہ آئین کا آرٹیکل ہے 51 ہے اور 106 ہے، اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر اندر کسی پارٹی میں جوائن کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کا دل چاہے، لیکن اگر آپ نے جوائن نہیں کرنا تو نہ کریں، یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے، تو آپ آزادی رہیں گے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں۔ لیکن اگر کسی پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں تو جیسے آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ ایسی پارٹی جس کی کہ ویسے تو ہمارے مطابق امیگیٹی ہے، قانون میں امیگیٹی ہے، اس کا حل تو الیکشن کمیشن نکالے گا، وہ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کی ایسی پارٹی جو رجسٹرڈ بھی ہے اور اس کے پاس انتخابی نشان بھی ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس میں الیکشن میں حصہ لیا بھی ہے، بے شک ہار گئے ان کے، تو اگر وہ کسی پارٹی میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میرے نالج کے مطابق اپنے تجربے کی بنا پر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئین میں تو یہ قانون میں تو امیگیٹی ہے، اس میں لیکن بہرحال وہ شامل ہو سکتے ہیں، وہ شامل ہو جائیں گے جس پارٹی میں جس میں چاہے وہ شامل ہو جائیں۔ سر 3 دن کی آپ نے بات کی، 3 دن نتائج آنے کے بعد کہ 3 دن نوٹیفیکیشن جب آئے گا 3 کے بعد 3 دن کے اندر رزلٹ آنے کے بعد، رزلٹ ابھی 3 دن کے بعد سر نوٹیفیکیشن ہونے کے بڑی بعد اہم بات ہے، جب وہ پارٹی جوائن کر لیں گے تو وہاں اب آپ کا یہ سوال بھی بڑا ویلڈ ہے عوام کی رہنمائی کے لیے کہ انہوں نے ایسی پارٹی جوائن کر رہے ہیں جنہوں نے خواتین کی اپنے کاغذات جمع ہی نہیں کروائے، پرائرٹی لسٹ نہیں جمع کرائی، لیکن رجسٹرڈ ہے باقاعدہ۔ لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی غور کرے گا، لیکن اس میں آئین کا آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ وہ ایسی پارٹی جس نے اپنے کاغذ میں خواتین کی نشستیں کم دکھائی ہے، کم بھجوائی ہے، پرائرٹی لسٹ ان کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے الیکشن کے دوران، تو وہ درخواست از سر نو بھی اپنا پرائرٹی لسٹ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، نہیں اگر کسی نے کروائی نہیں کوئی بات نہیں، وہ نہ کروائیں، وہ کہہ رہی ہم نے نہیں کروائے تھے، ہمارے آزاد ممبر جو ہیں ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، سر یہاں پہ بالکل شارٹ بریک لینی ہے، ایک سوال کر لوں، اس کا مطلب ہے کہ جوائن اصل میں 30 جماعت اسلامی کو کر سکتے ہیں وہ جو ہم اچھا کنور صاحب ایک بہت اہم سوال ہے، ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب تھے 2 روز پہلے، کھوسا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کی حیثیت سے سینیٹ میں موجود ہے، لہذا قومی اسمبلی کے اندر بھی ہماری یہ پلی ہے کہ وہ پریویل کرے گی اور قومی اسمبلی کے اندر وہ ایک پارلیمانی پارٹی کی حیثیت سے موجود ہوگی اور وہ امیدوار اس کو جوائن کریں گے۔ یہ وہ وکیل ہے، ظاہر ان کا کام دلائل دینا ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ جی لطیف صاحب پاکستان کے صف اول کے ظاہر ماہر قانون ہے، گورنر بھی رہے اور وہ اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہے، تو وہ ان کا پوائنٹ اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہم اپنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقاعدہ جس پارٹی میں وہ جانا چاہیں گے وہ چلے جائیں، وہ پارٹی جو رجسٹرڈ ہو اور اس کے بعد انتخابی نشان بھی ہو، تو پھر وہ پارٹی از سر نو جو ہے پرائرٹی لسٹ دے سکتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو، جناب ہماری کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب آپ ایک بڑے حیران ہوں گے، میں لوگوں کی رہنمائی سر یہ وقوع اتنے زیادہ نہیں پڑھتے، ہم تو زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں۔ جس وقت سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی تھی کہ ابھی جو یہ پنجاب اسمبلی میں جب الیکشن ہونے کا امکانات ہو رہے تھے، جو 90 دن میں نہیں ہو سکے، باقی 100 دن میں بھی نہیں ہو سکے، بعض آئینی قانونی اصلاحات پیدا ہو گئی، لیکن اس میں بھی بہت سی سیاسی پارٹیوں نے جو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا کہ ہم انتخابات کروا رہے ہیں پنجاب کا، اور تو اس پہ آپ ہمیں پرائرٹی لسٹ دیں، تو بہت سی بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنی پرائرٹی لسٹ نہیں دی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پرائرٹی لسٹ کیوں نہیں دی؟ وہ کہتے جی الیکشن کے بعد دیں گے، پتہ چل جائے گا ابھی کتنے ہمارے ہیں، اس کے حساب سے ہم نے نہیں دی، تو وہ نہیں دی تھی۔ اس میں یہ آئین میں آرٹیکل 224 میں درج ہے کہ وہ بعد میں بھی پرائرٹی لسٹ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن